نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج 8 رمضان المبارک ہے اور ہمارے آج کا سبق ہے دوسری بات جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی کہ ولا ظلم عبد مظلمۃ صبر علیہا، ہر وہ آدمی جس پر ظلم ہو رہا ہو اور وہ صبر کرے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیں گے۔ یعنی فی الحال تو انسان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آدمی تو بڑا ذلیل ہے، اس کے اوپر کوئی بھی آ کے ظلم کر رہا ہے، لیکن وہ آدمی اپنے دل میں یہ سوچ رہا ہے کہ میں ظلم اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ فرمایا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہی آدمی عزیز اور عزت دار ہوگا۔ یعنی یہ ایسا ناممکن ہے کہ ایک آدمی مظلوم ہو، ظلم برداشت کرے اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو نہ بڑھائیں۔ یعنی ایک وقت ایسا ان قریب آئے گا کہ اس کو اس کے صبر کا بدلہ یہ ملے گا کہ معاشرے کے اندر یہ بہت عزت دار ہوگا۔ آج کل کسی پر بھی کوئی تہمت اٹھا کر لگا دی جاتی ہے، وہ زبان سے اس کا دفاع نہیں کرتا، خاموش ہو کے بیٹھ جاتا ہے، اس ظلم کے اوپر صبر کرتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس تہمت کا پردہ خود چاک ہوتا ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ ایسے ہیں، مثال کے طور پر معاشرے کے اندر جن پر ظلم ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بھائی نے آپ کا مال کھا لیا، آپ کے دوست نے آپ کا مال کھا لیا اور آپ اس سے مانگ نہیں رہے، شرما شرمی کے اندر صبر کر رہے ہیں، اللہ سے اس کے اوپر جزا اور اجر کے مطالب ہیں۔ ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے گا۔ تیسری بات جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ ولا فتح عبد باب مسئلۃ، کہ ایک انسان جب تک مانگنے کا دروازہ نہیں کھولتا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر فقر کا دروازہ نہیں کھولتا۔ یعنی ایک انسان اگر تنگ دستی کی حالت میں ہے اور اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے لیکن وہ کسی سے مانگتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی رزق کے دروازے ایک نہ ایک وقت کھول دیتے ہیں۔ اور لیکن دوسرا آدمی اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی سے بھیک مانگتا رہتا ہے، کبھی کسی دوست کے پاس چلا گیا، کبھی کسی رشتہ دار کے پاس چلا گیا، کبھی کسی سے کہہ دیا کہ مجھے فلانی چیز جو ہے وہ دلا دو، کبھی کہہ رہا ہے مجھے کپڑے دلا دو، کسی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے کھانا دلا دو، کسی سے کہہ رہا ہے کہ میری فلانی ضرورت پوری کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے فقر کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتے، یہ ساری زندگی فقیر رہے گا، بھکاری رہے گا۔ تو انسان کے اندر خودداری ہونی چاہیے، انسان کے اندر یہ اہمیت ہونی چاہیے کہ میں کسی سے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤں، میں کسی سے کچھ نہ مانگوں، میں مانگوں تو اللہ کی ذات سے مانگوں، کیونکہ وہ دینے والا ایسا ہے کہ جہاں آبرو نہیں جاتی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے، اسی سے مانگ وہی در ایسا ہے کہ جہاں آبرو نہیں جاتی۔ انسان جب کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو اپنی اس کے آگے رکھتا ہے وہ اپنی عزت اور آبرو رکھ دیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات واحد ایسی ہے کہ اس کے آگے ہاتھ پھیلانے سے انسان کی عزت اور آبرو نہیں جاتی بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس حدیث کو ارشاد فرمانے کے بعد انہوں نے ارشاد فرمایا وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ، یہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی بات بتا رہا ہوں، یہ میری ذاتی بات نہیں ہے، اس کو اچھی طرح محفوظ کر لینا۔ فَقَالَ إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ، دنیا میں 4 قسم کے آدمی ہوتے ہیں، یہ بھی حدیث ابھی چل رہی ہے کہ دنیا میں 4 قسم کے آدمی ہوتے ہیں۔ پہلا آدمی عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي ربه فيه ويصل به رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل۔ سب سے پہلا آدمی جو سب سے افضل اور سب سے بہتر ہے وہ آدمی کون سا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو مال و دولت بھی عطا فرمائے اور علم بھی عطا فرمائے، یہ سب سے اللہ کی نگاہ میں بہترین آدمی ہے کہ یہ مال و دولت ہے، اس مال و دولت کی وجہ سے یہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کہیں بھیک نہیں مانگتا، کسی کے آگے جو ہے اپنا مسئلہ نہیں رکھتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کی دولت سے بھی نوازا ہوا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ کیا چیز میرے لیے جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کون سی چیز مجھے کرنے کی اجازت ہے، کون سی کاموں سے مجھے روکا گیا ہے۔ فَهُوَ يَتَّقِي رَبَّهُ فِيهِ وَيَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ، وہ آدمی اس علم کی وجہ سے تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ممنوع کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی جو مال ہوتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کا کام کرتا ہے۔ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا، اور جانتا ہے کہ اس کے اندر، اس مال کے اندر اللہ کا بھی حق ہے میرے اوپر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ تم میرے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو، وہ اس میں سے زکوٰۃ نکالتا ہے، صدقہ خیرات نکالتا ہے، قربانی کے ایام ہو تو قربانی کی جو حکم ہے اس پہ عمل کرتا ہے۔ تو کوئی آدمی جو اللہ تعالیٰ کے فرائض و واجبات اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے
غیر واجب عمل یعنی مستحبات پر عمل کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اس حق کو جانتا ہے کہ یہ مال جو اللہ نے مجھے میری جیب میں دے دیا یہ صرف میرا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر میرے آس پڑوس کا بھی حق ہے، میرے جو ہے اہل و عیال کا بھی حق ہے، اس میں میرے بچوں کا بھی حق ہے، اس میں میرے دوست احباب کا بھی حق ہے، اس کے اندر میرے قرابت داروں کا بھی حق ہے کہ اگر میرے بھائی کو ضرورت ہے کھانے پینے کی، اگر میری بہن کو ضرورت ہے کسی چیز کی تو میں اس کا انتظام کروں۔ تو یہ تو سب سے پہلا اور سب سے اعلیٰ اور افضل آدمی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم بھی دیا ہے، مال بھی دیا ہے۔ فرمایا دوسرا آدمی کون ہے؟ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ۔ دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے نوازا ہے لیکن مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے، لیکن وہ آدمی ایسا ہے کہ اس کی نیت یہ ہے کہ کاش میرے پاس اگر مال ہوتا تو میں بھی ایسے ہی خرچ کرتا جس طرح فلانا خرچ کرتا ہے۔ یعنی وہ کسی مالدار کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ مالدار کتنے خیر کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، کاش اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا۔ فرمایا کہ فہما سوا فاجرہما سوا، اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نیت کے مطابق اجر عطا فرمائیں گے، اور اس کا اور پہلے والے آدمی کا اجر بالکل برابر ہوگا۔ بس پہلے والے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری مال سے نوازا اور اس نے اس مال کا حق ادا کیا، اور دوسرے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری مال سے نہیں نوازا لیکن اس کی نیت یہی ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں ضرور خرچ کرتا، تو ایسے آدمی اللہ کی نگاہ میں بالکل برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے قرآن کی جو آیت ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولا ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم واجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور جسموں کو نہیں دیکھتے، ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے باطنی قلب کو دیکھتے ہیں، تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں۔ تو اگر ایک انسان کے دل میں یہ بات ہے کہ کاش میرے پاس اتنا مال ہوتا کہ جس طرح زید عمر بکر یہ لوگ خرچ کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں لٹا رہے ہیں، بڑے بڑے خیر کے کام کر رہے ہیں، کاش میرے پاس اتنا مال ہوتا میں مدد کر سکتا تو میں مدد ضرور کرتا، اللہ تعالیٰ اس نیت کے اوپر اس کو بعین ہی وہ اجر عطا فرمائیں گے جو مال خرچ کرنے والے کو عطا فرمائیں گے۔ فرمایا تیسرا آدمی کون ہے؟ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا يَخْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهُوَ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ۔ تیسرا آدمی وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خوب مال و دولت دیا ہے لیکن اس کو علم نہیں دیا۔ آج کل ہمارے زمانے کے اندر بہت زیادہ اس طرح کے لوگ موجود ہیں کہ جن کو وافر مقدار میں اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے لیکن ان کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، انہیں اس بات کی تمیز نہیں ہے کہ مجھے یہ مال کس طرح اور کیسے خرچ کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ وہ اپنے مال کے اندر لا یتقی فیہ ربہ، علم نہیں ہے تو ڈرتا نہیں ہے، حرام چیزوں کے اندر خرچ کرتا ہے، ولا یصل فیہ رحمہ، علم نہیں ہے اس لیے جو صلہ رحمی کرنے کے کام تھے وہ اس سے صلہ رحمی نہیں کرتا، ولا یعلم للہ فیہ حقا، اور یہ نہیں جانتا کہ اس مال کے اندر اللہ کا بھی حق ہے جو اس کو ادا کرنا چاہیے تھا۔ عیاشی کے اندر اور دوسرے کا خرافات کے اندر وہ آدمی اپنا مال اڑاتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ ایسا آدمی جو ہے فَهُوَ بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، یہ بدترین جگہوں میں سے ایک جگہ پر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ بدترین کیٹیگری ہے کہ ایک انسان اس کو اللہ نے مال و دولت سے عطا فرمایا ہو لیکن وہ علم حاصل نہ کرے اور پھر یہ نہ جانے کہ مجھے یہ مال کیسے اور کہاں خرچ کرنا ہے۔ وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَعَمِلْتُ فِيهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صحیح۔ چوتھا آدمی بھی تیسرے آدمی کی طرح ہی ہے۔ چوتھا آدمی کون سا ہے؟ کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ علم دیا نہ مال دیا، اور وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ کاش کہ میرے پاس مال ہوتا تو جیسے فلانا عیاشی کر رہا ہے نا میں بھی ویسی عیاشی کرتا، فلانا جس طرح لینڈ کروزر میں فارچونر میں گھوم رہا ہے میں بھی اسی طرح گھومتا بھرم جھاڑتا، فلانا جس طرح جو ہے وہ شادی دعوتوں میں جا کے پیسہ لٹاتا ہے کاش میرے پاس پیسہ ہوتا میں بھی ایسا پیسہ لٹاتا۔ ہمارے یہاں الامان والحفیظ بہت سے لوگ اگر ہم کہیں کہ جو فری میں گناہ گار ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ جو بدکاری یا بدعملی میں ملوث بھی نہیں ہیں، صرف اپنی اس نیت کی وجہ سے وہ اللہ کی بارگاہ میں مغضوب اور گناہ گار کے درجے میں چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا یہ نیت ہے، اس لیے کہ ان کی یہ نیت ہے۔
کہ اگر میرے پاس اتنا پیسہ آ گیا تو میں تو یہی کام کروں گا جو یہ سارے کے سارے فاسق و فاجر و بدکار کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ کے اندر وبال میں اس شخص کے برابر ہے جو تیسرا شخص تھا۔ فرمایا کہ فہو بنیتہ، اپنی نیت کی وجہ سے، کہ چونکہ اس کی نیت ہی یہی ہے کہ اگر میرے پاس مال و دولت آیا تو میں بھی اسی طرح عیاشی کروں گا، میں بھی اسی طرح فضول خرچی کروں گا، میں بھی اسی طرح جو ہے وہ اڑاؤں گا جس طرح فلانا اڑا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ دونوں اللہ کی نگاہ میں گناہ میں بالکل برابر ہیں۔